نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الله رحم ويحب الرحمة فمن وصله رحمه ومن قطعه قطعه الله صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرا معزز سامعین، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ کا جز تلاوت کیا ہے اور احادیث کے بے شمار مجموعے میں سے ایک چھوٹی سی حدیث مبارکہ تلاوت کی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی نعمتیں یاد کرنے کا حکم دے رہے ہیں کہ اے عیسیٰ ابن مریم، یاد کرو ان نعمتوں کو جو ہم نے تمہیں اور تمہاری والدہ کو دی تھی، کہ ہم نے تمہاری مدد کی روح القدس کے ذریعے، اور تم نے لوگوں کے ساتھ بچپنے میں بھی بات کی اور اب بھی بات کر رہے ہو، اور اسی طریقے سے تم اللہ کے حکم سے تخلق من الطین، مٹی سے پرندے بناتے اور اس کو اڑا دیتے، اور اللہ ہی کے حکم سے تم نابینا کو بینا کر دیتے، اللہ ہی کے حکم سے تم برس کی بیماری والے کو صحت یاب فرما دیتے۔ لیکن ان سارے عمل کے اندر اللہ رب العزت نے یہ بات بتائی ہے کہ بِإِذْنِی، اس چیز کو یاد رکھو، کرتے تم تھے، حکم اللہ کا ہوتا تھا کہ اللہ کے فضل سے، اللہ کے امر کی وجہ سے یہ سب ہو جایا کرتا تھا، ایسا نہیں ہے کہ ڈائریکٹ تم کر رہے ہوتے تھے۔ اور جو حدیث مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ دیکھو، یاد رکھ، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رحیم، اللہ تو رحم کرنے والا ہے، یحب الرحمہ، اللہ رحم کرنے کو ہی پسند فرماتے ہیں، اور جس نے رحم کیا گویا اس نے اللہ کے ساتھ تعلق قائم کر لیا، اور جس نے رحم نہیں کیا اس نے اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو توڑ لیا۔ آج ہمارے حالات کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے اس گزر بسر کے دنوں میں یہ بات بہت زیادہ پائی جاتی ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ تعلق توڑنے کے در پہ ہو جاتے ہیں، اور ہم لوگوں کے اندر نرم معاملہ نہیں کرتے، ہم لوگوں کے ساتھ رحم کا معاملہ نہیں کرتے، اور ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جو کچھ کیا ہے وہ میں نے کیا ہے، جو کچھ ہوا ہے وہ میری وجہ سے ہوا ہے، لہذا ہم ناراض ہو کر ایک طرف ہو کر بیٹھ جاتے ہیں اور بات نہیں کرتے، قطع تعلقیاں کر لیتے ہیں۔ یہ ہوتا اس وجہ سے ہے کہ جب ہم سمجھتے ہیں کہ فلاں کے ساتھ اچھائی جو کی تھی، فلاں کے ساتھ جو اچھا کام ہوا تھا وہ میری وجہ سے ہوا تھا، میں نے اس کے ساتھ یہ کیا ہے، اس کے ساتھ اتنی اچھائیاں کی ہیں، وہ میرے ساتھ نہیں کرتا، تو اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو لوگوں، یاد رکھو کہ عیسیٰ ابن مریم نے اپنی قوم کے ساتھ اتنی نیکیاں کی تھی، لیکن اللہ رب العزت نے انہیں بھی کہا ہے کہ اے عیسیٰ ابن مریم، یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے اپنی نعمتیں تمہارے اوپر، تمہارے والدہ کے اوپر تام کی ہوئی۔ یعنی نظر تو عیسیٰ علیہ السلام آتے تھے کہ بیمار کو صحت یاب کرتے ہوئے، پرندے کو پھونک سے اڑاتے ہوئے، اور اسی طریقے سے دیگر کام کرتے ہوئے، لیکن اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ سارے کام ہمارے حکم سے ہوتے تھے، اگر ہماری مدد شامل حال نہ ہوتی تو اس میں سے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے قوت بازو پر، ہم اپنے دماغ کی طاقت پر، ہم اپنی جسمانی طاقت پر یہ سب کچھ کر رہے ہیں، اپنے علم کی بنیاد پر یہ سب کچھ کر رہے ہیں، جبکہ میرے اور آپ کی حیثیت کچھ بھی نہیں ہے، میں اور آپ کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتے۔ میں اور آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کام میں کر رہا ہوں، میری وجہ سے یہ کام ہو جائے گا، جبکہ اللہ رب العزت کروا رہے ہوتے ہیں۔ وگرنہ
میں اور آپ انبیاء اکرام علیہ السلام کی زندگیوں میں دیکھ لیں کہ اگر لوگوں نے مدد نہیں کی تو اللہ رب العزت نے اپنی مخلوقات سے مدد کروائی ہے۔ دیکھیں سلیمان علیہ السلام کی زندگی، تو اللہ رب العزت نے ہر مخلوق کو ان کے تابع کیا اور حکم میں دے دیا، ان کے حکم کے ماتحت کر دیا کہ سلیمان جیسے تم کو چلانا چاہے ویسے تم چلتے چلے جاؤ، لیکن حکم اللہ ہی کا تھا، اللہ ہی کے حکم سے وہ سب کچھ کیا کرتے تھے، لیکن اللہ نے کر کے دکھا دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے ساتھ نہ دیا اور نمرود نے آگ میں ڈال دیا۔ اللہ رب العزت نے کیا کیا؟ اللہ رب العزت نے آگ سے ہی کام لے لیا جو آگ جلانے کا کام کر رہی تھی۔ اللہ نے کہا کہ جلانے کا حکم تمہارے لیے اب تک تھا، آج سے تمہارا حکم یہ ہے، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ابراہیم کے لیے اے آگ تیری صفت جلانے والی نہیں ہے، اب تو اپنی صفت بدل لے، آج سے تیری صفت سلامتی والی ہے، ٹھنڈک ہونے والی ہے کہ تو سلامتی پہنچانے والی بن جا۔ اللہ نے آگ کو حکم دیا، آگ سے کام لیا، آگ نے اللہ کے نبی کی مدد کر دی۔ اسی طریقے سے دیگر انبیاء اکرام علیہ السلام، آپ ہر ایک کو دیکھتے چلے جائیں تو ہر ایک کا معاملہ یہی ہے کہ اللہ رب العزت جب لوگ مدد کو آئے تو اللہ نے ان سے کام لیا، لیکن جب لوگ مدد کو نہ آئے تو اللہ رب العزت نے لوگوں کی وجہ سے اللہ کے کام رکے نہیں، اللہ کے کام کے اندر رکھنا نہیں آیا، اللہ کے کام کے اندر درار نہیں آئی۔ اللہ رب العزت نے جس روز اول سے یہ دنیا چلائی ہے، جس روز اول سے یہ دنیا بنائی ہے، نبوت کا سلسلہ چلایا ہے، انبیاء کرام علیہ السلام آتے ہیں، کتنی اذیتیں دی جاتی ہیں، لیکن کیا اللہ رب العزت کے دین کو ختم کر سکے لوگ؟ کوئی ختم نہیں کر سکا۔ اللہ کا دین آج بھی باقی ہے، اللہ کا دین، اللہ کا قرآن، اللہ کے انبیاء، میرے اور آپ کے نبی ہمیں پہلے آنے والے نبی سے لے کر آخر آنے والے نبی تک کا نقشہ بتا رہے ہیں، پہلے آنے والے نبی کی امت سے لے کر آخر آنے والے شخص تک کا حال بتا رہے ہیں۔ میرے اور آپ کے نبی نے مجھے اور آپ کو سب بتایا ہے۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ رب العزت جو چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے، اللہ جو چاہیں گے وہ کر رہیں گے۔ اب چاہے میں اور آپ اللہ کے حکم کو ماننے والے بن جائیں یا اللہ کے حکم کے خلاف چلنے والے بن جائیں، لیکن اللہ رب العزت اپنا کام لیتے رہیں گے، اللہ رب العزت اپنا مشن جاری رکھیں گے۔ یہ دنیا جس دن سے جاری ہوئی ہے ختم ہونے کے لیے بنائی گئی ہے، یہ اپنا سفر طے کر رہی ہے، اس کا سفر پورا ہوگا، یہ ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ رب العزت کا حکم باقی رہے گا، اللہ رب العزت کے حکم پر عمل کرنے والے لوگ باقی رہیں گے، اللہ رب العزت کے حکم پر عمل کر اپنے آپ کو کامیابی کے مقام پر پہنچانے والے لوگ باقی رہیں گے۔ باقی نہیں رہیں گے تو وہ لوگ جو اللہ کے مخالف سمت میں چلتے رہے، اللہ کے انبیاء کی مخالف سمت میں چلتے رہے۔ اللہ رب العزت بتا رہے ہیں، لوگوں یہ تصور ختم کر دو کہ تم کچھ کرتے ہو، تم کچھ نہیں کر سکتے، اللہ سب کچھ تم سے کروا لیتے ہیں۔ اگر تم کرنا چاہتے ہو تو اللہ کے دین کی مدد کرو، اللہ کے دین کی اور اللہ کے بندوں کی مدد کرو۔ اسلام کو تمہاری طاقت کی، تمہاری مدد کی، تمہاری معاونت کی ضرورت پڑ جائے تو میدان میں اتر جاؤ، اللہ تمہاری مدد کریں گے۔ تم نہتے نہیں ہو، تم بے سر و سامانی کے عالم میں نہیں ہو، تم جس حال میں اترو گے اللہ کی مدد شامل حال ہوگی۔ یہ بدر سے لے کر آج تک جتنے اسلامی مارکے ہوئے، مجھے اور آپ کو اللہ نے بتایا ہے کہ اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی ہے، اللہ نے مسلمانوں کا رعب اور دبدبا کفر اور ظلم کے اندر ڈالا ہے۔ آج یہ فلسطین کا مسئلہ ہے، یہ مسئلہ بڑھ اس لیے رہا ہے کہ ہم لوگ پیچھے ہٹتے چلے جا رہے ہیں، ہم آگے نہیں بڑھ رہے، مسلم حکمران آگے نہیں جا رہے، مسلم حکمران یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آگے بڑھ گئے تو یہ ہمارا ساتھ دینا چھوڑ دیں گے، امریکہ ہمارا ساتھ نہیں دے گا، مغربی ممالک ہمارا ساتھ نہیں دیں گے۔ معلوم ہوا کہ انہوں نے یہ تصور اپنے ذہنوں میں بٹھایا ہے کہ مغربی ملک کی مدد سے، مغربی ممالک کی مدد سے، امریکہ کی مدد سے، یہودی لابی کی مدد سے وہ اپنے ملکوں پر حکمرانی کرتے ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، اللہ جب تک چلا رہے ہیں یہ حکمرانیاں چل رہی ہیں۔ جس دن اللہ رب العزت
ختم کر دیں گے، یہ ساری طاقتیں نیست و نابود ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی۔ اللہ رب العزت سے زیادہ پاورفل اس پوری کی پوری دنیا کے علاوہ پورے کے پورے کائنات، پورے کے پورے اس دنیا کے اندر، حشر کے اندر، کائناتوں کے اندر کوئی موجود ہی نہیں۔ تو اللہ رب العزت سے ہی دوستی لگائیں۔ اللہ رب العزت کی دوستی نہیں ہوگی تو پاس کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت ناراض ہو جائیں گے تو پھر کتنے امریکہ اور کتنی لابی، یہودی لابی، کتنی طاقتیں اپنے ساتھ کھڑی کر لیں، میں اور آپ کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ آج اللہ کو منا لیں۔ اللہ رب العزت ماننے میں بہت آسان ہے، اللہ رب العزت ماننے کے اندر بہت جلدی کرتے ہیں۔ آپ قدم اٹھائیں، اللہ رب العزت آپ کو اپنی رحمت کی باہوں میں لپیٹ لیں گے۔ لیکن جب تک ہم ایسے چلتے رہیں گے، اللہ سے دور ہوتے رہیں گے، تو میں اور آپ اس وقت تک اللہ کی رحمت سے دور ہو جائیں گے۔ اور اللہ کی رحمت جب نہیں ہوگی تو نہ برکت ہوگی، نہ آسانیاں ہوگی، نہ میں اور آپ مشکلات سے نکل سکتے ہیں۔ میرے اور آپ کی کامیابی اللہ رب العزت کو سب کچھ سمجھنے میں ہے۔ اللہ رب العزت کو جب میں نے اور آپ نے معبود برحق مانا ہے تو اللہ ہی سب کچھ کرتے ہیں۔ جو ہو رہا ہے اللہ کر رہے ہیں، جو میں کھا رہا ہوں اللہ کھلا رہے ہیں، جو ہم پہن رہے ہیں اللہ پہنا رہے ہیں، جو ہم کما رہے ہیں اللہ ہمیں دے رہے ہیں، ورنہ ہماری کوئی طاقت، کوئی حیثیت نہیں ہے کہ ہم کچھ حاصل کر سکیں۔ اسی بات کو سمجھ لیں، اسی کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں، اسی کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والے بن جائیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت خود مجھے بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ تمام میں سے ہر ایک کو بھی عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہ کریم ہمارا یہاں بیٹھنا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما۔ اللہ کریم قرآن اور احادیث کا سننا سنانا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما۔ اللہ کریم قبلہ بیت المقدس کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم فلسطین اور حماس کے مجاہدین کی مدد فرما۔ اللہ کریم وہاں جو لوگ لڑ رہے ہیں یا اللہ اسلام کے ساتھ کھڑے ہیں یا اللہ ان کی معاونت فرما۔ یا اللہ ہم سب کو بھی ان کی معاونت کرنے کی، یا اللہ مالی اور جانی ان کے ساتھ تعاون کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم ہمارے ملک کو امن و امان کا گہوارہ بنا۔ اللہ کریم ہمارے ملک کو عدل و انصاف کا گہوارہ بنا۔ اللہ کریم ہمارے ملک کے اندر اسلامی نظام کی بالادستی فرما۔ اللہ کریم ہمیں ہمارے ملک کے نظام کو اسلامی نظام بنانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، مصیبت زدہ ہیں، تکلیفوں میں ہیں، یا اللہ تمام کی بیماریوں کو، پریشانیوں کو، تکلیفوں کو، مصیبتوں کو دور فرما۔ یا اللہ جتنے بے روزگار ہیں یا اللہ تمام کو حلال طیب روزگار عطا فرما۔ یا اللہ جتنے برسر روزگار ہیں یا اللہ ان کے روزگار میں، گھر بار میں، کاروبار میں خیر و برکت عطا فرما۔ یا اللہ جتنے پیارے ہمارے اس دنیا سے چلے گئے اللہ سب کی کامل بخشش فرما۔ یا اللہ سب کی قبروں کو منور فرما۔ یا اللہ خصوصاً فلسطین کے شہداء کی شہادت کو قبول فرما۔ یا اللہ بچے، بوڑھے، جوان، عورتیں، یا اللہ ان سب کی قربانیوں کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما۔ یا اللہ ان تمام شہداء کے خون سے پوری دنیا کے اندر اسلام کا بول بالا فرما۔ اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک۔